وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه کفی وکفی. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے جسم پہ کپڑے تھے لیکن باریک تھے، تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا: اے اسماء، عورت جب بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر صحیح نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، چہرے کا پردہ، اور اس وقت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں پردے کا بھی حکم آ گیا، حجاب کی بھی بات آ گئی، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کے جسم پہ ایسا کپڑا تھا کہ جو باریک تھا اور وہ بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر یہ درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے چہرے اور ہاتھوں کے، پھر اس کا پورا جسم ستر ہے، پھر اس کا پورا جسم ستر ہے۔ جیسے بعض عورتیں ساڑی باندھتی ہیں تو ان کا جسم کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا ایسا باریک لباس پہنتی ہیں جس سے اندر سے جسم جھلک رہا ہوتا ہے، یا ایسا چست لباس پہنتی ہیں جس سے جسم کی پوری حیت نظر آ رہی ہوتی ہے، یا اتنا مختصر لباس ہے، کہیں بازو کھلی ہوئی ہیں، کہیں گردن کھلی ہوئی ہے، کہیں جسم کا کوئی حصہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ لباس جو جسم میں ہوتا ہے یہ لباس کی حکم میں نہیں ہے، یہ کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہیں۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے: کاسیات عاریات، کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بے لباس، پھر بھی ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے لباس تھا کہ زینت حاصل ہو، اور جس مقصد کے لیے لباس تھا کہ ستر ڈھانپی جائے، وہ تو حاصل نہیں ہے، وہ تو حاصل نہیں ہے۔ تو پھر یہ لباس ایسا ہے جیسے بے لباس، کاسیات عاریات، لباس ہے لیکن نہیں ہے لباس، بغیر لباس کے ہیں یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ امت میں ایسی مخلوق بہت ہوگی، لیکن لباس ہوگا کہ وہ بغیر پھر بھی بے لباس ہوگی۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ نے یہ بات فرمائی، تو ایسی مخلوق کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کی آنکھ سے ایسے زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ ایسی مخلوق آئے گی اور ہر جگہ نظر آئے گی، کیا شادی بیاہ، کیا تعلیمی ادارے، کیا سڑک بازار، کیا دفتر، کیا ہر جگہ کہ لباس پہنی ہوگی لیکن پھر بھی بے لباس ہوگی، اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھے گا، اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا لباس نہ پہنو جس سے تمہارے جسم کا حصہ نظر آ رہا۔ تمہارا جسم کا حصہ جب بالغ ہو گئی اور کسی
تو پھر یہ ہے کہ لباس پورا جسم ستر ہے، بس چہرہ اور ہتھیلی نظر آئے، پھر یہی نظر آ سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب چہرے کا پردے کا حکم اب نہیں آیا، اور جب قرآن کی یہ آیت آ گئی، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں پیشانیوں سے نیچے لٹکا لیں۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا ایہا النبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ایمان والیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں پیشانی سے نیچے لٹکا لیں۔ بس اوقات بعض لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اسلام کی بات نہیں مانتے، اتنی ہمت تو جرت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں ملاؤں کی بات نہیں مانتے، مولویوں کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں اسلام کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، اتنی جرت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں ملا کا اسلام اچھا نہیں لگتا، مولویوں کا اسلام اچھا نہیں لگتا۔ تو چور راستے سے اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہلائیں اور مسلمانی سے آزاد بھی رہیں، مسلمان بھی کہلوائیں اور اسلام سے آزاد بھی رہیں۔ اتنی ہمت اور جرت تو نہیں کہہ دیں اللہ کا قرآن کا حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ہمت اور جرت نہیں ہے کہ ہمیں اسلام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یوں کہتے ہیں مولویوں کا اسلام اچھا نہیں لگتا۔ تو سچ یہ بات ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوگا وہ تو اللہ ہی کی باتیں بتائے گا اور اللہ کے رسول ہی کی بات بتائے گا۔ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اس انسان کے لیے خیرخواہی اور اللہ کی رحمت پر مشتمل ہیں، ایسے ہی اللہ کا خوف رکھنے والا صاحب علم بھی ان کی خیرخواہی میں یہ بات کہہ رہا کہ اس سے فتنے ہیں، اس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایک ہے ستر، یہاں ستر کی بات ہے، اور ایک اگلی بات ہے حجاب، پردہ، اس سے اگلی بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر کے متعلق تنبیہ فرما رہے اور توجہ دلا رہے کہ ایسا لباس نہ پہنو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔